الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا فمما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وأنه قربة لكم إلى ربكم ومغفرة للسيئات ومنهاة عن الإثم. قابل احترام علماء کرام اور میرے پیارے ایمانی بھائیوں، اللہ رب العزت کا بہت بڑا ہم لوگوں پر احسان و کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے قرب کے لیے ایسی عبادتیں مقرر فرمائی کہ جن کے ذریعے سے ہم اپنے رب کا قرب حاصل کر سکتے ہیں، گناہ سے معاف کرا سکتے ہیں، آئندہ گناہوں سے بچنے کی طاقت اس کے ذریعے سے پیدا ہوتی ہے۔ ایسی عبادت ہمارے رب نے ہمارے لیے مقرر فرمائی ہے۔ قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر ہے، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اور بھی آیات میں تہجد کی نماز کا ذکر ہے۔ احادیث مبارکہ میں تہجد کی بڑی فضیلت آئی ہے، بہت بڑی فضیلت آئی ہے۔ ایک حدیث حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہا کی سب سے پہلے سناتا ہوں۔ وہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میدان حشر میں سارے انسان، آدم علیہ السلام سے لے کر کے آخری انسان دنیا میں جو پیدا ہوگا، سارے کے سارے انسان موجود ہوں گے، اور اس وقت حساب کتاب شروع ہونے والا ہوگا۔ اس سے پہلے اعلان کرنے والا فرشتہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان کرے گا، اور وہ اعلان سب سنیں گے۔ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے انسان، امریکہ، افریقہ اور لندن، سب جگہ پوری دنیا بھری ہوئی ہوگی انسانوں سے، تو وہ آواز فرشتے کی سب کو سنائی دے گی، اور وہ فرشتہ یہ اعلان کرے گا کہ وہ لوگ کھڑے ہو جاؤ جن کی صفت، جن کا حال دنیا میں اس آیت کے مطابق تھا۔ کون سی آیت؟
تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. یہ آیت میں جو اعمال بیان کیے ہیں اس میں تہجد کی نماز کا انداز بھی بیان کیا ہے. صرف تہجد کی نماز نہیں بلکہ اس کے پڑھنے کا انداز بھی بیان کیا ہے. خوفا وطمعا يدعون ربهم خوفا وطمعا. جو یہ وہ لوگ تھے دنیا میں کہ جن کے پہلو جن کا یہ لیٹتے ہیں تو یہ پہلو جو ہے سہارے پہ کروٹ پر لیٹتے ہیں تو یہ پہلو بستر سے الگ ہو جاتا تھا تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. اور اس کھڑے ہو کر تہجد میں وہ اپنے رب کو پکارتے تھے ڈرتے ہوئے بھی اور امید رکھتے ہوئے بھی لالچ رکھتے ہوئے بھی. آخرت میں جو اونچا درجہ تہجد پر ملنے والا ہے اس کی لالچ اور اس کی امید رکھتے ہوئے بھی اس کی امید بھی ہو اور اللہ کا ڈر بھی ہو اپنے گناہوں کی وجہ سے کہیں وہ آخرت میں ہم کو عذاب نہ ہو جاوے اس کا ڈر ہو. یہ دونوں قسم کے جذبات ان کے ملے جلے ہوتے تھے اپنے رب کو پکارنے کے وقت میں. يدعون ربهم خوفا وطمعا. خیر مطلب یہ ہے کہ تہجد پڑھنے والے اس طرح سے جو تہجد پڑھتے تھے وہ کھڑے ہو جاؤ. اس اعلان کے بعد اتنا بڑا مجمع پوری دنیا سے کھچاکھچ بھرا ہوا جو ہوگا اس وقت اسی دنیا پر جو میدان حشر قائم ہونے والا ہے اس میں کیسے سما سکیں گے اتنے سارے انسان. وہ اس طرح سے ہوگا کہ پہاڑ جو ہے نا ان کو ریزہ ریزہ کر کے ریت کے دانے کی طرح ریزہ ریزہ کر کے اس کو اڑا دیے جائیں گے تو پہاڑوں کی جگہ مل جائے گی. سمندر کا حصہ پوری دنیا میں چوتھائی حصہ خشک ہے اور باقی 3 حصے پوری زمین کے 4 حصے کیے جاوے تو 3 حصوں میں پانی بھرا ہوا ہے. سمندر ہی سمندر ہے. وہ سب پانی جو ہے ختم کر دیا جائے گا. اس کو اللہ تعالیٰ ختم کر دیں گے خشک کر دیں گے تو کتنی ساری جگہ مل جائے گی. اس کے علاوہ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ سورہ انشقاق میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب زمین کو کھینچ کر لمبا کر دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے زمین کو بھی ربڑ کی طرح کھینچ کر کے پھیلائیں گے تاکہ سارے اولین و آخرین انسان ساری امتیں اور ان کے انبیاء اس میں سما سکے اور وہاں ان کا حساب لیا جائے گا. تو حساب لینے سے پہلے حساب شروع کرنے سے پہلے یہ اعلان جب ہوگا تو کچھ لوگ کھڑے ہوں گے اور وہ تھوڑے ہوں گے زیادہ تر کھڑے نہیں ہوں گے کیونکہ وہ نہیں پڑھتے تھے تہجد اس طرح سے. تو اللہ تعالی کی طرف سے یہ فیصلہ سنایا جائے گا کہ تم لوگوں کا حساب نہیں ہے تم لوگ جنت پہ چلے جاؤ. باقی جو لوگ رہ گئے ان کا حساب پھر شروع ہوگا. تو بغیر حساب کتاب کی جنت میں جانا کوئی معمولی کام ہے؟ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے حساب سے آدمی بچ جاوے اور جنت میں چلا جاوے کتنا بڑا انعام ہے. یہ کس پر ملے گا؟ تہجد پڑھنے پر اور تہجد بھی سنت کے مطابق پڑھنے پر. ایک تو ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں تہجد تو ہمارا پڑھنا سنت کے مطابق اگر نہ ہوا تو جو ہے وہ مقبول کیسے ہوگی تہجد. کوئی بھی عمل سنت کے مطابق ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو پسند ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لیتے ہیں. تو تہجد کی نماز بھی میں آج میرے دل میں اللہ تعالیٰ نے ایسا ڈالا کہ ماشاءاللہ رمضان المبارک کے مہینے میں سحری کے لیے خاص کر کے یہاں خانقاہ میں
بہت جلدی اٹھا لیتے ہیں اور لوگ اس کے بعد چھوٹے نہیں ہیں فجر کی نماز تک، تو تہجد سنت کے مطابق پڑھ سکتے ہیں۔ یہ خاص موقع ہے رمضان المبارک کا، جس میں لمبا وقت آدمی جاگتا ہے، سحری کے وقت سحری کھا کر کے یا سحری کھانے سے پہلے جاگتا ہے۔ باقی 11 مہینے میں عام طور پر لوگ جو ہے فجر کی نماز کے لیے اٹھتے ہیں، مشکل سے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ میں ملتی ہے بعضوں کو، اور بعضوں کو تو رکعتیں جاتی ہے، مسبوق بنتے ہیں، یہ حالت ہوتا ہے، ہوتی بعضوں کی قضائی ہو جاتی ہے۔ یہ حالت عام 11 مہینے میں تو یہ ہوتی ہے، لیکن مبارک مہینے میں اس مبارک مہینے کی برکت کی وجہ سے سحری کی کھانے کے لیے اٹھتے ہیں، اس کی وجہ سے کافی وقت جاگنے کی حالت میں ہمارا گزرتا ہے۔ تو کیا اچھا ہو کہ ہم لوگ تہجد کا سنت طریقہ معلوم کر لیں اور اس کے مطابق ہم تہجد پڑھیں، تاکہ ہماری یہ تہجد مقبول ہو۔ آج یہ جذبہ اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالا کہ آج جو ہے کوئی کتاب میں سے نہیں سنانا ہے، آج تہجد کا سنت طریقہ سمجھانا ہے۔ کچھ فضیلتیں پہلے سنانی ہے تہجد کی، قرآن سے اور احادیث سے، تاکہ شوق پیدا ہو تہجد کا، ایسا شوق پیدا ہو کہ آدمی 12 مہینے تہجد کا پابند ہو جائے، صرف رمضان میں نہیں، لمبی راتوں میں نہیں۔ لمبی راتوں میں تو نیند پوری ہو جاتی ہے، تہجد میں اٹھ جانے تو کوئی کمال کی بات نہیں، چھوٹی راتوں میں بھی تہجد نہ چھوڑے۔ ایسا شوق کیسے پیدا ہوگا؟ قرآن کی آیات میں جو تہجد کے فائدے بیان کیے ہیں اور احادیث مبارکہ میں تہجد کے جو فائدے بیان کیے ہیں، اس کو غور سے سنو گے تو انشاءاللہ ایسا شوق پیدا ہوگا آپ کے اندر کہ 12 مہینے آپ خود بھی تہجد پڑھیں گے اور اپنے گھر کے لوگوں کو بھی تہجد پڑھنے کا شوق دلا کر کے ان کو بھی تہجد میں اٹھنے والا بنا دیں گے۔ ایسا ماحول بنا دیں گے اپنے گھر کا، جلدی سو جانے کا، چھوٹی راتوں میں خاص کر کے جلدی سو جانے کا، عشاء کے بعد، عشاء کے پہلے کھانا کھا لینے کا ایسا نظام بناؤ گے آپ یہ فضائل سن کر کے۔ اور پھر سب فارغ ہو گئے عشاء کے بعد میں، اب اگر تعلیم کرنی ہے 10-15 منٹ تو تعلیم کر کے پھر سو گئے، جلدی سے سوتے ہیں، اس کے لیے اندھیرا کر دیں، جو کچھ جو ہے نیند سے لانے کے جو اسباب ہمارے اختیار میں ہے وہ کریں گے، تو آنکھیں بند کر کے پڑ جانا بستر پر اور باتیں نہ کرنا، لائٹ کو بند کر دینا، یہ سب اسباب ہے نیند لانے سے۔ اپنے اختیار میں تو اتنا ہی ہے، باقی نیند تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے۔ تو ہم ایسا کریں گے، گھر میں ایسا ماحول بنائیں گے تو پورے سال کے لیے تہجد گزار یہ گھرانہ بن جائے گا، اور جتنے گھرانے ایسے ہوں گے ان کو قیامت کے دن جب یہ اعلان ہوگا تو وہ کھڑے ہوں گے اور ان کو کہا جائے گا تمہارا حساب کتاب نہیں، جاؤ جنت سیدھے۔ کتنی بڑی بشارت! ارے اس وقت ایسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر ایک کو اپنی فکر ہوگی، میرا کیا فیصلہ ہوتا ہے، میرے بارے میں کیا فیصلہ ہوتا ہے، ہر ایک کو اس کی فکر ہوگی۔ اس وقت اگر ایسا ہو کسی کے بارے میں ایسا فیصلہ ہو جائے تو کتنی بڑی اس کے لیے خوشی کی بات۔ اس سے تھوڑی سی تہجد کی فضیلت کی باتیں سنانا چاہتا ہوں۔ ایک حدیث تو سنا دی، حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہا کی یہ حدیث معارف قرآن میں حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو لکھا ہے۔ بہرحال دوسری حدیث ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس حدیث میں 5 فائدے بیان کیے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد پابندی سے پڑھو پہلے اس کا حکم دیا ہے، علیکم بقیام اللیل، تم اپنے اوپر لازم کر لو رات میں کھڑے ہو جانے کو تہجد کے لیے، اس کو اپنے اوپر لازم کر لو، یعنی پابندی سے تہجد پڑھا کرو، یہ پہلے حکم دیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو، علیکم بقیام اللیل کہہ کر۔
ہمارے نبی کا جو حکم ہو اور ساتھ زوردار الفاظ میں حکم ہو اس کو ہمیں پورا کرنا ہی چاہیے، اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ پھر آگے اس کے فائدے بیان کیے، فَإِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ، اس لیے کہ تہجد پابندی سے پڑھنا یہ تم سے پہلے نیک لوگ جو گزرے ہیں، یعنی انبیاء کرام اور ان کے صحابہ، ان کا طریقہ رہا ہے۔ صالحین کا لفظ استعمال فرمایا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن پاک میں انبیاء کے لیے جو صالحین کا لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے، اس لیے صالحین اس کو کہتے ہیں جو اللہ کا بھی حق ادا کرے، بندوں کا بھی حق ادا کرے، تو وہ آدمی صالح کہلاتا ہے۔ انبیاء کرام ہو یا صحابہ کرام ہو یا اولیاء اعظام ہو، یہ سب ایسے ہوتے ہیں، ان کا یہ طریقہ رہا ہے۔ لہذا تم بھی اگر پابندی سے تہجد پڑھو گے تو تم بھی صالحین میں سے بن جاؤ گے۔ ان کا طریقہ تم اپناؤ گے، پابندی سے تہجد پڑھنا ان کا طریقہ تھا، تو کیا ہوگا؟ تم بھی صالحین کی جماعت میں شامل ہو جاؤ گے۔ یہ فائدہ ہوا پہلا۔ صالحین بہت اونچا لفظ ہے قرآن اور حدیث کی اصطلاح میں، ہم لوگ اس کا ترجمہ نیک لوگ کرتے ہیں، اور یہ اس کی اہمیت کچھ ہمارے دل میں نہیں ہوتی ہے۔ صالح کا مفہوم کیا ہوتا ہے اس کو میں سمجھا رہا ہوں۔ بہرحال یہ پہلا فائدہ تہجد کی پابندی کا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں۔ دوسرا فائدہ کیا بیان کیا؟ وَإِنَّهُ قُرْبَةٌ لَكُمْ إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اور یقیناً یہ تہجد کی پابندی کرنا تمہارے لیے تمہارے رب سے قریب ہونے کا ذریعہ ہے۔ قربۃ لکم الی ربکم، فإنہ قربۃ لکم الی ربکم، تمہارے لیے تمہارے رب سے قریب ہو جانے کا ذریعہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان، وراء الورا، خالق کائنات، اتنے بڑے آسمان و زمین کو بنانے والا خدا، اس سے قرب اور اس کے نزدیکی مل جاوے، کتنی بڑی بات ہے، کتنا بڑا فائدہ ہے۔ یہاں قرب سے مراد جسمانی قرب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے۔ یہاں قرب سے مراد رضا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا تم کو مل جائے گی، اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا یہ غایت الغایات ہے، تمام مقاصد جتنے ہیں اونچے نیک اعمال کے، ان تمام مقاصد کی بھی انتہا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا۔ یہ نتیجہ تم کو ملے گا، کس کی وجہ سے ملے گا؟ تہجد پڑھنے سے یا تہجد کی پابندی کرنے سے۔ پہلے کیا آیا؟ علیکم بقیام اللیل، اس کی طرف زمین لوٹاؤ، علیکم کی طرف زمین لوٹاؤ، کیوں جو ادھیا ترجمہ کرتے ہو؟ تہجد کی پابندی کرنے سے اللہ رب العزت کی رضامندی، خوشنودی تم کو حاصل ہوگی۔ یہ دوسرا فائدہ ہوا۔ جب تم صالحین میں تمہارا شمار ہو گیا اس تہجد کی پابندی کرنے سے، تو پھر تم کو اللہ رب العزت کی رضا ملے گی جیسے ان کو ملے گی صالحین کو۔ واہ، کتنے بڑے بڑے دو فائدے بیان کیے۔ شوق پیدا ہونا چاہیے کہ نہیں تہجد کا؟ جس کو عادت نہ ہو پورے سال تہجد پڑھنے کی، اس کو بھی شوق پیدا ہونا چاہیے کہ ہم پابندی پورے سال پابندی کریں گے۔ اور چھوٹی راتوں میں نیند اگر کم ملے تو دن میں جو ہے نیند پوری کر لیں گے، اس کے لیے لمبا قیلولہ کریں گے۔ لیلولہ چھوٹا ہوا تو قیلولہ لمبا کر دیں گے۔ بہرحال یہ دو فائدے تو آپ نے سمجھ لیے۔ تیسرا فائدہ مغفرۃ للسیئات، فإنہ مغفرۃ للسیئات، یہ تہجد کی پابندی کرنا تمہارے گناہوں کو مٹا دینے والا ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں۔ جسے توبہ کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، یہ تہجد کی نماز میں آدمی کے اوپر بہت بوجھ پڑتا ہے، میٹھی نیند کو چھوڑ کر کے آدمی کو اٹھنا پڑتا ہے، اور سردی کی رات ہو تو ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا، گرم گرم بستر کو چھوڑ کر کے مشکل ہوتا ہے، میٹھی میٹھی نیند کو چھوڑ کر کے اٹھنا مشکل ہوتا ہے۔ اتنی بڑی آدمی اپنے قربانی دیتا ہے اللہ کا قرب، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے،
تو اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹا دیتے ہیں. گناہ مٹ گئے, کتنا بڑا فائدہ ہو گیا. ومنہات عن الاسم. اور چوتھا فائدہ, تین ہوئے نا. چوتھا فائدہ یہ ہے کہ گناہوں سے روکنے کی طاقت بھی اس تہجد کی پابندی میں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے. یعنی آئندہ تم گناہوں سے بچ سکو گے, آئندہ گناہوں سے بچنا تمہارے لیے آسان ہو جائے گا. کیونکہ جو آدمی اتنی بڑی قربانی دے گا, اپنے نفس کے خلاف تہجد کے لیے اٹھ جائے گا اور لمبی تہجد سنت کے مطابق پڑھے گا, تو ضرور اللہ تعالیٰ اس کو اتنی طاقت دے دیں گے روحانی, اللہ کا تعلق اتنا دے دیں گے کہ دل کے اندر کوئی گناہ نہیں کرے گا. زبان سے بھی کوئی گناہ نہیں ہوگا, آنکھوں سے نہیں ہوگا, کانوں سے نہیں ہوگا, ہاتھوں سے نہیں ہوگا, پیروں سے نہیں ہوگا. کتنا آدمی آئندہ گناہوں سے بچے. اللہ تعالیٰ. پھر پانچواں فائدہ ایک اور روایت میں یہ بیان کیا ہے, وَأَنَّهُ مَطْرَدَةٌ لِلدَّاعِ عَنِ الْجَسَدِ. یہ تہجد کی پابندی کرنا جسم سے بیماری کو ہٹا دینے والا ہے. بیماری جسم سے ہٹا دینے والا ہے. مطردۃ للداء عن الجسد. جسمانی فائدہ, دنیاوی فائدہ. آدمی چاہتا ہے کہ میں تندرست رہوں, بیماری مجھ کو نہ آئے, تو یہ اس کے لیے تہجد کی نماز بھی ہے. ایک ذریعہ اس کے لیے تہجد کی نماز ہے. جسے پرہیز کرنا نقصان دینے والی چیزوں سے, حدیث شریف میں یہ بھی ثابت ہے. تہجد پرہیز نقصان دینے والی چیزوں سے آدمی اپنے آپ کو بچاوے, جس سے قبضہ ہو جاتا ہو, جس سے گیس ہو جاتا ہو, یا جس سے آدمی کو کوئی بھی تکلیف کھڑی ہوتی ہو, ایسی چیز نہ کھاوے نہ پیوے. کھانے پینے میں اعتدال رکھے, ضرورت سے زیادہ نہ کھاوے جس سے آدمی کو کھٹی ڈکارے آوے اور جو ہے پریشان ہو جائے. ارے سمجھتے ہو بھائی, تو وہ بھی ایک ذریعہ ہے, وہ بھی حدیث سے ثابت ہے پرہیز کرنا. تو اسی طرح سے یہ تہجد کی نماز لمبی سنت کے مطابق جو پڑھے گا پابندی سے, یہ قاعدے سے لگا رہا ہوں, پابندی اس حدیث سے لگا رہا ہوں, اور سنت کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ رہا ہے تہجد کا وہ مقبول ہے, مقبول عند اللہ ہے, اس لیے یہ قید بھی لگا رہا ہوں. اور جو ہے پابندی کی باتوں علیکم کے سے لفظ نکلتی ہے. تو یہ ایک حدیث کا, دو حدیثیں میں نے سنائی, 5 فائدے آپ کو معلوم ہوئے. اور اس سے پہلی جو حدیث سنائی تھی اس میں بغیر حساب کتاب کے جنت پہ جانا کتنا بڑا فائدہ ہے, تو 6 فائدے ہوئے. اب تو شوق پیدا ہو جانا چاہیے, اور زیادہ حدیثیں سنانے کا وقت نہیں ہے. آگے اس کا مصنون طریقہ سمجھانے میں زیادہ وقت مجھے لگانا ہے, اس لیے کہ عام طور پر لوگ تہجد تو پڑھتے ہیں لیکن مصنون طریقہ ان کو معلوم نہیں ہوتا ہے. اب قرآن پاک کی یہ آیت کریمہ جو ابھی پڑھی تھی اس کا بھی کچھ نہ کچھ آپ کے سامنے ترجمہ آیا, آدھا ترجمہ آیا ہے, اب آدھا باقی ہے, اس کا بھی سن لیجیے. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. اللہ رب العزت تعریف کر رہے ہیں تہجد پڑھنے والوں کی کہ یہ رات کے وقت بستر سے الگ ہو کر تہجد کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس میں اپنے رب کو پکارتے ہیں ڈر اور امید کے ملے جلے جذبات کے ساتھ. ڈر اور امید دونوں ملے جلے جذبات دل میں رکھتے ہوئے اپنے رب کو پکارتے ہیں تہجد میں. تہجد میں ہم اللہ تعالیٰ کو پکارتے بھی ہیں, جیسے یا رب اغفر لی, یا رب اغفر لی, یا رب اغفر لی. یہ سجدے کے اندر پڑھنے کی مصنون دعا ہے تہجد میں. بہت آسان دعا ہے, ہر ایک اس کو یاد کر سکتا ہے, ابھی یاد ہو جائے گی. یا رب, یہ پکارنا ہوا کہ نہیں, اے میرے رب,
یا رب اغفر لی، اے میرے رب مجھ کو معاف کر دیجیے، اے میرے رب میری مغفرت کر دیجیے، اے میرے رب مجھے معاف کر دیجیے۔ 3 مرتبہ جو آدمی اس کو سجدے میں پڑھے گا، چاہے تہجد کی نماز ہو، چاہے سنتیں ہو، چاہے کوئی بھی نفل نماز ہو، اس میں 3 مرتبہ اس کو پڑھے گا سجدے میں، تو سر اٹھانے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دیں گے۔ یہ بشارت، یہ وعدہ، اور یہ جو ہے اس کے لیے حسن حسین میں یہ فائدہ بیان کیا ہے۔ اس دعا کو سجدے میں 3 دفعہ جو بھی پڑھے گا تو سر اٹھانے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دیتے ہیں۔ واہ! تو یہ پکارنا ہوا کہ نہیں؟ اسی طرح جو ہے توبہ کے اندر اللہم ربنا ولک الحمد، اے اللہ، اللہم ربنا، اے اللہ، پکارا کہ نہیں؟ پکار ہوا اللہ، یا اللہ کے معنی میں اللہم، یا اللہ کے معنی تو پکارنا ہوگا۔ ربنا اس میں بھی یا حرف ندا معذوف ہے، اے ہمارے رب، اے ہمارے پالنے والے۔ اللہم ربنا ولک الحمد، اور آپ ہی کے لیے تمام تعریفیں ہیں، تمام تعریفیں آپ ہی کے لیے ہیں۔ تو خطاب بھی کر دی، آپ کہہ کر کے خطاب بھی کیا، پکارا بھی۔ تو پکارنا تو بار بار ہوتا ہے نماز کے اندر، لیکن ہم جانتے نہیں معنی مطلب کو، اس لیے نماز بغیر سوچے سمجھے پڑھ لیتے ہیں۔ خیر، آگے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو مال و دولت ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ صرف تہجد کی نماز پر یہ بشارت نہیں جو آگے آ رہی ہے، اس کے ساتھ مال خرچ کرنا بھی ضروری ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ينفقون یعنی خرچ کرتے ہیں۔ تو ایسے بندوں کے لیے کیا ہے؟ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ، اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ کوئی بھی نفس نہیں جانتا ہے، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، جو کچھ آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ایسے لوگوں کے لیے چھپا کر کے رکھا گیا ہے عالم غیب میں، اس کو کوئی بھی نفس نہیں جانتا ہے، کوئی بھی نفس نہیں جانتا ہے۔ یعنی دنیا میں جتنے انسان ہے اس میں سے کوئی بھی نہیں جانتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آخرت کی نعمتوں کی، جنت کی نعمتوں کی بشارتیں جو اعمال کے اوپر دی گئی ہے قرآن و حدیث میں، اس سے بھی بہت آگے کی ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان، یعنی بہت آرام کا سامان جو تیار کیا گیا ہے اور پوشیدہ وہ رکھا گیا ہے عالم غیب میں، اس کو کوئی جانتا نہیں ہے۔ اس کی تشریح میں حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ میں نے میرے نیک بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہے ایسی نعمتیں جن نعمتوں کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے اس کو سنا نہیں، اور نہ کسی کے دل میں اس کا خیال گزرا۔ تو معلوم ہوا کہ بہت ساری نعمتیں جنت کی ایسی اللہ تعالیٰ نے چھپا کر کے رکھی ہے جو وہاں جانے کے بعد ہی سامنے آئے گی۔ یہ نعمتیں کس پر ملے گی؟ یہ 2 صفتیں بتلائی، تہجد اس انداز سے پڑھنا اور دوسرا مال خرچ کرنا۔ یہ اس میں زور پڑتا ہے، مال خرچ کرنے پر طبیعت پر زور پڑتا ہے، جیب میں ہاتھ مشکل سے جاتا ہے، اور یہ نیند، میٹھی نیند چھوڑ کر کے تہجد کے لیے اٹھنا، اس میں بھی نفس پر زور پڑتا ہے۔ یہ دونوں ایسی کام ہے کہ نفس اس میں ذبح ہوتا ہے، نفس کچلتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ فائدہ کیا بیان کیا ہے تہجد میں کھڑے ہونے کا؟ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا۔ 2 فائدے اس میں اللہ رب العزت نے بیان کیے ہیں۔ کیا ترجمہ اس کا؟ یقیناً رات میں کھڑا ہو جانا، ان ناشئۃ اللیل، رات میں کھڑا ہو جانا یعنی نیند
पूरी नींद लेकर के खड़ा हो जाना। इसका मतलब जागते हुए पढ़ लेंगे वो बात नहीं, बल्कि नींद ले करके, नींद को छोड़ करके, मीठी नींद को जो है कुर्बान करके खड़ा हो जाना। ये इसका क्या फायदा है? पहला फायदा, पहले नंबर पर फायदा क्या बताया? नाशिअतल लैली हिय अशद्दु वत्अन। ये ऐसा अमल है कि इससे नफ्स बहुत ज्यादा कुचलता है। अशद्दु वत्अन का तर्जुमा बहुत ज्यादा नफ्स कुचलता है। ये नफ्स जो है वो बहुत ज्यादा दुश्मन है हमारा। शैतान से बड़ा दुश्मन हमारा कौन है? हमारा नफ्स। खुद शैतान को शैतान बनाने वाला उसका नफ्स था। इससे पहले वो शैतान नहीं था, उसके नफ्स ने उसको शैतान बनाया। तो हमको भी हमारे ये नफ्स का मुकाबला करना है और उसको कुचलना है, उसको कमजोर करना है, उसको जख्मी करना है। तो उसके लिए क्या है? तहज्जुद की नमाज के लिए खड़ा हो जाना। इन्न नाशिअतल लैली हिय अशद्दु वत्अन व अक़वमु क़ीला। दूसरा फायदा क्या बयान किया? और उसमें बात भी सीधी निकलती है, बात बिल्कुल सीधी निकलती है इस तहज्जुद की नमाज की बरकत से। जुबान से जो बात निकलेगी वो सीधी बात निकलेगी। अक़वमु क़ीला, क़ील बमाना कौल, अक़वम माने ज्यादा सीधी। क्या मतलब? यानी जुबान से जो दिन में गुनाह होते हैं वो गुनाह नहीं होंगे। तहज्जुद की बरकत से जुबान उसकी सीधी चलेगी, सही चलेगी और गलत नहीं चलेगी। तो जुबान के गुनाहों से आदमी बचेगा आसानी के साथ। ये तहज्जुद की पाबंदी का फायदा है। कितना बड़ा फायदा है जुबान का दुरुस्त हो जाना। जुबान से तरह तरह के गुनाह होते हैं, दोज़ख में ले जाने वाले गुनाह बहुत होते हैं जुबान से। कबीरा गुनाह, शिर्क का गुनाह जुबान ही से तो होता है। कुफरिया कलिमात जुबान ही से तो निकलते हैं। गीबत, तकब जो है, इसी तरह हंसा, चुगलखोरी, झूठ बोलना, झूठी कसम खाना, धोखा देना, गाली देना, ये सब जुबान ही से तो गुनाह होते हैं। ये सब गुनाहों से अब इसकी जुबान सही चलेगी और बचेगी। अक़वमु क़ीला, इस अक़वमु क़ीला का एक मतलब बताते हुए हज़रत मौलाना अब्दुल शकूर साहब लखनवी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अहले सुन्नत वल जमात, शियू का बहुत ज्यादा मुकाबला करने वाले लखनऊ में, लखनऊ जैसे शहर, उन्होंने ये बतलाया है कि अक़वमु क़ीला, ये इसका मतलब ये कि ये आदमी मुस्तजाबुद दावात हो जाएगा। उसकी जुबान से जो बात निकलेगी वो सीधी अल्लाह तक पहुंचेगी और वो आदमी मुस्तजाबुद दावात हो जाएगा। तो जिसकी जुबान गुनाहों से बचे तो फिर उसके मुस्तजाबुद दावत होने में क्या शक है? अक्सर गुनाह जो है जुबान से होते हैं और ये जब ये जुबान उसको काबू में उसने कर लिया तो अल्लाह ताला उसकी दुआएं कबूल करेंगे। इस जुबान से निकलने वाली दुआएं कबूल फरमाएंगे। कितना बड़ा फायदा हुआ। बहरहाल ये कुरान की आयत के जरिए से भी दो फायदे, और वो जो पहली आयत मैंने पढ़ी थी उसके अंदर तो कितना बड़ा फायदा। फला तालमु नफ्सुम मा उख्फिय लहुम मिन कुर्रति आयुन जज़ाअन बिमा कानू यअमलून। जो अमल वो करते थे उसके बदले में उनको ऐसा इनाम दिया जाएगा कि जिसको किसी भी इंसान ने आज तक न देखा है, न सुना है, न उसके दिल में उसका ख्याल गुजरा है। कौन कह रहे? अल्लाह रब्बुल इज्जत कह रहे हैं। किसका कलाम है ये? अल्लाह ताला का कलाम है। इसको मामूली बात समझो। खैर, ये तो इसका शौक दिलाने में ही सब बातें, इसका आधा घंटा इसी में चला गया। असल मकसद तो हमारा आगे का है, तहज्जुद का सुन्नत तरीका। अब इंशाअल्लाह 10-15 मिनट में इसको मैं समझाना चाहता हूं, आप गौर से सुने। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तहज्जुद के लिए उठते थे तो सबसे पहले अपने आंखों को यूं मलते थे ताकि नींद का खुमार जो है वो भाग जाए और नशा पैदा हो जाए। आंखों को इस तरह से मलते थे।
વધારે ઊંઘ આવતી હોય તો પછી આ ઓશોના ઉપર ઊંઘનો અસર ઓશોના ઉપર હોય છે તો ઓશોના રમણ ભમણ કઈ ન હોય તો શું થાય પછી ઊંઘ જતી રહે, भाग जाएगी। खैर ये सुन्नत है, नींद को भगाने के लिए सुन्नत तरीका बताया मैंने। ये करते बैठ जाते, पहले बैठ करके फिर ये अमल करते, लेटे लेटे नहीं। हाँ किस पर जाओगे, इससे पहले बैठ जाओ, बैठ जाना सुन्नत है, बैठ करके फिर ये अमल करना सुन्नत है नींद भगाने के लिए। तो इसके बाद इस्तिंजा वगैरह, अच्छा दुआ पढ़ना, अल्लाह उठने की जो दुआ है वो पढ़ो। उसके बाद फिर इस्तिंजा वगैरह का तकाजा हो तो उसके लिए भी सुन्नत तरीका अपनाओ, यानी जाने की दुआ इस्तिंजे के लिए और कौन सा पैर पहले दाखिल करना, ये सब चीजें सुन्नत के मुताबिक इस्तिंजा, बाहर निकलना का सुन्नत तरीका, दुआ वगैरह सब करके फिर वुजू सुन्नत के मुताबिक कर लो। अच्छा एक सुन्नत छूट गई, उठने के बाद आइए मलने के बाद में मिसवाक करना, ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका था। जब भी नींद से उठते थे तो मिसवाक करते थे, फिर उसके बाद जब वुजू करते तहज्जुद के लिए तो उसमें अलग से मिसवाक करते थे, 2 मरतबा मिसवाक, नींद से उठने की अलग मिसवाक और वुजू की मिसवाक अलग। 2 मरतबा मिसवाक आदमी करेगा तो उसका मुख कितना साफ हो जाएगा, अंदर के बलगम वगैरह सब निकल करके गला भी साफ हो जाएगा, कितना अच्छा पढ़ सकेगा कुरान पाक को। हाँ कैसी नशात उसमें पैदा हो जाएगी। इसलिए ये तरीका आप लोग अपनाओ। अच्छा उसके बाद जब सुन्नत के मुताबिक वुजू, तो ये भी सीखना पड़ेगा। शुरू में जो दुआ है बिस्मिल्लाह, या तो सिर्फ इतना पढ़ो बिस्मिल्लाह या बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह, ये भी हदीस में आई है। तो बिस्मिल्लाहिल अज़ीम वल्हम्दुलिल्लाहि अला दीनिल इस्लाम, ये भी आई। और दरमियान में अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली ज़म्बी व वस्सिअ ली फ़ी दारी व बारिक ली फ़ी रिज़्क़ी, और आप वुजू के बाद की दुआ सब जानते हैं। उसमें अपनी तरफ से कोई अल्फाज न बढ़ावे, जितने साबित है वही अल्फाज जो है कहे, लोग इसमें अपनी तरफ से कुछ अल्फाज बढ़ा जाते हैं, तो ये सही नहीं है। क्या अल्फाज है वुजू के बाद की दुआ, आप पढ़कर सुना दो। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुतत्तहिरीन। बस इससे आगे नहीं बढ़ो, आगे अपनी तरफ से अल्फाज मत बढ़ाओ। खैर जब मसनून तरीके से आपने वुजू कर लिया, उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अमल ये भी करते थे, आप तो वुजू से पहले ही उठ करके ही ये अमल करते थे। क्या अमल करते थे? सूरह आले इमरान का आखिरी रुकू पढ़ते थे। सूरह आले इमरान का आखिरी रुकू, इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफिल लैलि वन नहारि लआयातिन लिउलिल अलबाब, ये पहली आयत है इसमें। ये पूरा रुकू पढ़ते थे और आसमान की तरफ देखकर पढ़ते थे, ताकि इसमें आसमान को बनाने में अल्लाह की कुदरत की बड़ी निशानियां हैं, ये दिमाग में आवे और इसकी वजह से अक्लमंद बन जावे आदमी। उलुल अलबाब के माने अक्लमंद लोगों के लिए निशानियां हैं, बहुत निशानियां हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत की कुदरत की, आसमानों को बनाने में, जमीन के बनाने में, इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्द, और रात दिन को बदलने में, रात और दिन की तब्दीली जो होती रहती है, कभी रात छोटी, कभी दिन जो है छोटा, कभी रात, कभी दिन गरम गरम यानी गर्मी के दिनों में, और कभी ठंडी पड़ती है, और कभी जो है रात में अंधेरा, दिन में उजाला, ये सब क्या ये कौन करता है? एक अल्लाह रब्बुल इज्जत करता है। इसकी आदमी सोचेगा तो बहुत ज्यादा अल्लाह की मारिफत हासिल होगी। ये पूरा रुकू है, इसमें दुआएं भी हैं बहुत सी, हमारी जरूरत की बहुत अहम दुआएं भी हैं, ईमान पर खात्मा हो तवफ़ना मअल अबरार, और इसके अलावा बहुत सी अच्छी दुआएं भी है। उसके साथ साथ इसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत की कुदरत की निशानियां बहुत, उसमें गौर करने की चीजें भी है, बहुत सारे मज़ामीन इसके अंदर है। जो उलमा इसके मानी को समझते हैं वो समझ करके पढ़ेंगे। बहरहाल
یہ ایک سنت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ کا تو منہ اتنا صاف رہتا تھا لیکن ہمارا منہ اتنا گندا رہتا ہے کہ اس وقت مجھے پڑھنے میں طبیعت نہیں چلتی. اتنا گندے منہ کے ساتھ کیا پڑھوں اللہ کے کلام کو. تو میں وضو کر کے آخر آنے کے بعد میں پھر یہ رکوع پڑھتا ہوں, سورہ آل عمران کا رکوع پڑھتا ہوں. یہ سنت ہے پڑھنا. اس کے بعد میں پھر کچھ دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو پڑھتے ہیں بہت آسان ہے. آپ سب لوگ دھیان سے سنو. 10 اس سے پہلے جو ہے وہ جو دعا ہے وہ آپ پڑھ کر کے سناؤ. اللہم لک الحمد انت قیم السماوات والارض والی دعا کھڑے ہو کر سناؤ, سب کو سنائی دے. ہاں چاہے میری طرف منہ رہے کوئی حرج نہیں ہے. اللہم لک الحمد انت قیم السماوات والارض ومن فیہن. اس کا ترجمہ میں کرتا ہوں. اے اللہ, آپ ہی کے لیے تمام تعریفیں ہیں اور آپ ہی آسمانوں اور زمین کو تھامنے والے ہیں. قیم السماوات والارض. وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ. اچھا, اس میں ومن فیہن کا ترجمہ رہ گیا. آسمانوں اور زمین اور اس کے اندر جتنی مخلوقات ہیں آسمانوں کے اندر زمین کے اندر ان سب کو تھامنے والے آپ ہی ہے. پھر اس دوسرا جملہ جو ہے اور تمام تعریفیں آپ ہی کے لیے ہے. آپ ہی آسمانوں اور زمین کو اور زمین ان دونوں میں رہنے والی تمام مخلوقات کو روشنی دینے والے ہیں. روشنی کون دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ. دن میں دیکھو ایک لائٹ ہے پوری دنیا کو روشن کرتی ہے کہ نہیں. چلو آگے. وَلَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ مَلِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ. اور تمام تعریفیں آپ ہی کے لیے. اللہ تعالیٰ کو آپ کہہ کر کے بار بار یہی جملہ دوہرایا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے اللہ کی حمد بیان کی ہے. اور تمام تعریفیں آپ ہی کے لیے ہے اور آپ ہی آسمانوں اور زمین کے اور جتنی مخلوقات آسمانوں کے اندر اور زمین کے اندر ہے ان سب کے مالک ہے, بادشاہ ہے. ملک ہے نا, ملک کے معنی بادشاہ. آپ ہی آسمانوں کے بادشاہ ہے. آپ دوبارہ پڑھ تو وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ مَلِكُ السَّمَاوَاتِ. ملک کے معنی بادشاہ. حکومت جس کی چلتی ہو. آسمان پر حکومت کس کی چلتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی. فرشتوں پر کس کی حکومت ہے؟ اللہ تعالیٰ کی. زمین پر کس کی حکومت چلتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی. زمین پر جتنی بھی مخلوقات ہیں ان سب پر حکومت کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی. یہ ہے اس کا ترجمہ. چلیے آگے. وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ الْحَقُّ. اور تمام تعریفیں آپ ہی کے لیے ہے. آپ کا وجود برحق ہے, آپ کا وجود حقیقت رکھتا ہے. انت الحق. وَوَعْدُكَ الْحَقُّ. اور آپ کا وعدہ حق ہے. وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ. آپ سے ملنا حق ہے, آپ کی زیارت حق ہے, آپ کا دیدار قیامت کے دن ہوگا, یہ بالکل پکی بات ہے. وَقَوْلُكَ حَقٌّ. آپ کی باتیں سب حق ہے, سچی ہے. وَالْجَنَّةُ حَقٌّ. جنت حق ہے, حقیقت والی ہے, وہ پیدا ہو چکی ہے. وَالنَّارُ حَقٌّ. دوزخ بھی حق ہے. وَالسَّاعَةُ حَقٌّ. وَالسَّاعَةُ حَقٌّ. وَالنَّارُ حَقٌّ. اس کا ترجمہ ہو گیا. دوزخ حق ہے, وَالسَّاعَةُ حَقٌّ, اور قیامت حق ہے. وَالنَّبِيُّونَ حَقٌّ. وَالنَّبِيُّونَ حَقٌّ. اور تمام انبیاء جو ہے وہ برحق تھے. وَمُحَمَّدٌ حَقٌّ. محمد حق, اور محمد حق ہے. خود آپ اپنے لیے یہ لفظ بولتے تھے, امت کو بھی یہ سکھایا کہ تم بھی اس طرح سے بولو, نام لے کر بولو. محمد حق والساعۃ حق, اور قیامت حق ہے, قیامت آنے والی حق. تو کیسی 9 مرتبہ حق کا لفظ آیا ہے اس دعا میں. حق 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 کتنی مرتبہ؟ 9 مرتبہ آیا ہے. اب ایسی دعا جو آدمی یاد کر کے سمجھ کر کے پڑھے گا تو اس کا ایمان کتنا پکا ہو جائے گا, اس کا اللہ تعالیٰ سے تعلق کتنا مضبوط ہو جائے گا. آگے چلیے. اللہم لک اسلمت وبک آمنت وعلیک توکلت. اے اللہ, میں آپ پر ایمان لایا اور آپ کا میں فرما بردار بن گیا. اللہم لک اسلمت وبک آمنت وعلیک توکلت, اور آپ ہی پر میں نے بھروسہ کیا. دیکھو اللہ کی فرما برداری کا اقرار ہے. میں آپ کا فرما بردار بن گیا.
वलका अस्लमतु, अल्लाहुम्मा लका अस्लमतु वबिका आमनतु, और मैं आप पर ईमान लाया हूँ, आप पर यकीन रखता हूँ, आपका वजूद हक है। खिताब करके किसी के साथ मजमून हमारे नबी ने हमको सिखाया है। वाह वह अलैका तवक्कलतु, और आप ही पर मैंने भरोसा किया, असबाब पर नहीं, आप ही पर मैंने भरोसा किया। वबिका खासमतु व इलैकल मसीर, वबिका खासमतु, और आप ही के जरिए मैंने दुश्मनों का मुकाबला किया। वबिका खासमतु, आगे व इलैकल मसीर, और आप ही की तरफ लौट कर आना है, क़यामत का इस्तेहज़ार। व इलैकल मसीर, फ़ग़फ़िर ली फ़इन्नहु ला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब इल्ला अंत, कुछ जगह फ़ग़फ़िर ली मा क़द्दमतु व मा अख़रतु व मा असररतु। मैं पढ़ता हूँ, अल्लाहुम्मा लका अस्लमतु वबिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व इलैका अनबतु वबिका खासमतु व इलैका हाकमतु अंत रब्बुना व इलैकल मसीर फ़ग़फ़िर ली मा क़द्दमतु व मा अख़रतु व मा असररतु व मा अअलनतु व मा अंत अअलमु बिही मिन्नी अंतल मुक़द्दिमु व अंतल मुअख़्खिरु ला इलाहा इल्ला अंत व ला इलाहा गैरुक। ये अलग अलग दो जगह की दुआओं से मिला दिया है, जमा किया है। अच्छा, इसके बाद 10-10 मरतबा की 7 कलिमात ऐसे हैं, उनको 10-10 मरतबा पढ़ना सुन्नत है। अभी तहज्जुद की नमाज शुरू नहीं की, इससे पहले ये कलिमात छोटे छोटे हैं, इसको 10-10 मरतबा पढ़ना सुन्नत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह 10 मरतबा, फिर अल्हम्दुलिल्लाह 10 मरतबा, अल्लाहु अकबर 10 मरतबा। ये तो तस्बीह फातिमी में हम पढ़ते ही हैं। ये तीनों को 10-10 मरतबा उंगली पर गिनते हुए पढ़ना है। फिर उसके बाद में अस्तगफिरुल्लाह 10 मरतबा। ये 4 हो गए कलिमात, कुल 7 कलिमात। और 5वां ला इलाहा इल्लल्लाह, ये 10 मरतबा। फिर सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, ये भी 10 मरतबा। कितनी आसान कलिमात है, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, ला इलाहा इल्लल्लाह, सबको मालूम है। वो मुश्किल है, ये सब कलिमात सबको मालूम है, सिर्फ तरतीब में आपको बता रहा हूँ कि तस्बीह फातिमी की तरतीब जो उसके मुताबिक तीनों कलिमात को 10-10 मरतबा पढ़ लो। फिर उसके बाद अस्तगफिरुल्लाह 10 मरतबा पढ़ लो, फिर ला इलाहा इल्लल्लाह 10 मरतबा पढ़ लो, फिर सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही 10 मरतबा पढ़ लो। ये 6 हो गए कलिमात। और आखिरी अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन दीक़िद दुनिया व दीक़ि यौमिल क़ियामह, इसको 10 मरतबा पढ़ना है। ऐ अल्लाह, इसका तर्जुमा है, ऐ अल्लाह मैं आपकी पनाह मांगता हूँ, आपकी हिफाजत चाहता हूँ दुनिया की तंगी से और क़यामत के दिन की तंगी से। दुनिया में तंगी वाले हालात से और क़यामत के दिन तंगी में पड़ने से मैं आपकी पनाह चाहता हूँ, आपकी हिफाजत चाहता हूँ। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन दीक़ि दुनिया व दीक़ि यौमिल क़ियामह, ये इसके अल्फाज हैं। तो ये सिर्फ नया जुमला है, बाकी सब जाने पहचाने अल्फाज हैं। 10-10 मरतबा इनको पढ़ना है। 7 ये कलिमात हुए, इसमें से 6 तो आपको मालूम है, बस ये 7वां सिर्फ याद करना है। और सूरह आले इमरान का रुकू जिसको याद है वो पढ़ ले, और याद नहीं है तो अंदर देकर पढ़े। वजू करके आया है, कुरान पाक में से खोल करके अंदर देकर पढ़े। हमारे घर में हमारी बहू जो है वो याद नहीं है ये जो चीज़ें, तो हमारी लिखी हुई जो किताब है तहज्जुद के फज़ाइल और उसका तरीका, उसको उसमें देख करके ये दुआ जो लंबी इन्होंने सुनाई वो भी अंदर देखकर पढ़ती है, और सूरह आले इमरान का रुकू भी अंदर देखकर पढ़ लेती है, और जो है मुझसे पहले उठ जाती है। अभी जो है मैं पहले उठ जाता हूँ। बहरहाल पाबंदी तहज्जुद की वो भी करती है, और हमारे घर में हमारे जो लोग हैं सबको अल्लाह ताला ने तौफीक बख्शी है। खैर, इसके बाद में 2 रकात नमाज तहज्जुद की हल्की किरात यानी मुख्तसर सुर से पढ़ करके अदा करनी है। उसके बाद लंबी लंबी 2-2 रकातें करके 8 रकातें पढ़नी है। उसमें किरात भी लंबी हो और रुकू भी लंबा, सजदा भी लंबा, कौमा भी लंबा, जलसा भी लंबा। तुम कहोगे
جو ہے قرات تو ہم حافظ ہیں اس لیے قرات تو لمبی ہم کر سکتے ہیں، لیکن یہ رکوع کیسے لمبا کریں گے؟ اچھا تو تم کہو گے جو حافظ نہیں ہے وہ بیچارے کیسے لمبی قرات کریں گے؟ تو میں ان کو بتاتا ہوں کہ تم کو جتنی صورتیں تیسویں پارے کی یاد ہے، مثلا 10 صورتیں تم کو یاد ہے، تو 10 صورتیں پوری ایک رکعت میں پڑھ لو تو لمبی ہو جائے گا کچھ نہ کچھ. دوسری رکعت میں وہی 10 صورتیں پڑھ لو. اگر زیادہ یاد ہے رب دعا سے تم کو یاد ہے صورتیں تو اور زیادہ لمبی تم کر سکتے ہو. لمبی صورتیں جو ہے 2-4 اس میں سے پڑھ کر کے دوسری رکعت میں 2-4 لمبی صورتیں اور اس میں سے پڑھ لو تو کچھ نہ کچھ لمبی ہو جائے گی کہ نہیں. ویسے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت لمبی پڑھتے تھے کہ پیر مبارک سوج جاتے تھے، ورم آ جاتا تھا، پھٹ جاتے تھے. ماں عائشہ کی روایت میں کیا ہے، پھٹ جاتے تھے، بہت زیادہ پھول جانے کے بعد میں پھر پھٹتے ہیں. اتنی لمبی تہجد پڑھتے تھے. ہم اتنی لمبی نہ پڑھ سکے تو کم سے کم جتنی اپنے حد سے ہو سکے اتنا تو لمبی پڑھے تاکہ کچھ تو نقل ہماری ہو. اچھا یہ تو جو ہے آپ قرات کا میں نے بتایا لمبی کرنے کا طریقہ. جس کو جو حافظ ہے جن کو صورتیں زیادہ یاد ہے وہ تو لمبی پڑھ سکتے ہیں، لیکن نہیں ہے ان کے لیے بھی میں نے بتا دیا. اور رکوع اور سجدہ لمبا کرنے کا آسان طریقہ کیا ہے کہ جو تسبیح آپ پڑھتے ہیں اسی کو آپ 3 مرتبہ پڑھنے کی بجائے 7 مرتبہ پڑھو. یہ 3 مرتبہ تو کم سے کم درجہ ہے اور 7 مرتبہ اعلیٰ درجہ ہے. 7 مرتبہ پڑھو. یہ رکوع کی تسبیح سجدے کی تسبیح کتنی مرتبہ پڑھو گے؟ 7 مرتبہ. تو کچھ نہ کچھ لمبا ہو جائے گا کہ نہیں رکوع سجدہ. اس کے علاوہ کچھ دعائیں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے رکوع میں بھی اور سجدے میں بھی. ان دعاؤں کو تھوڑا تھوڑا کر کے آپ یاد کرو گے تو کچھ نہ کچھ دعائیں آپ اس میں پڑھ سکو گے. آپ کچھ دعائیں کھڑے ہو کر سنائیے رکوع کی. ہاں یعنی سب سے پہلے جب آدمی نیت باندھے گا تو سبحانک اللہ ہم لوگ پڑھتے ہیں تو اس سے پہلے ایک دعا اور پڑھتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو توجیہ کہتے ہیں. تو وہ پہلے آپ سنائیے. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. واہ واہ، اس کا مضمون کتنا عمدہ ہے. واہ، انی وجہت میں نے اپنا رخ اللہ کی طرف کر دیا. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات، جس ذات نے آسمانوں کو زمین کو پیدا کیا ہے میں اس کی طرف میں نے اپنی توجہ پوری کر دی، اپنا رخ اس کی طرف پورا کر دیا. جس نے آسمان و زمین کو بنایا ہے، اللہ کی یہ صفت لا کر کے عظمت دل میں پیدا کرنا مقصد ہے اور اس کی طرف پوری دل دماغ کی توجہ کرنا مقصد ہے. وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، پوری مکمل طور پر یکسو ہو کر یعنی سب سے ہٹ کر کے اسی کی طرف میں نے اپنی توجہ کر لی. حنیفا وما انا من المشرکین، میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. شرک چھوٹا جو ہوتا ہے ریاکاری، اس کی بھی نفی ہے اس میں. لوگوں کو دکھانے کے لیے میں تہجد نہیں پڑھتا ہوں، اسی لیے تہجد گھر میں پڑھنا سنت ہے. مسجد میں اس کے لیے جانا تہجد پڑھنے کے لیے یہ سنت نہیں ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی اتنی فضیلت والی مسجد پاس میں تھی، گھر سے آپ ایک قدم باہر کر جاتے تو مسجد میں جاتا وہ قدم، لیکن نہیں جاتے تھے مسجد میں تہجد پڑھنے کے لیے، گھر میں پڑھتے تھے. امت کو یہ سبق سکھایا کہ اخلاص پیدا کرنے کا نسخہ کیا ہے؟ تہجد کی نماز گھر میں پڑھنا. اسی طرح دوسری نوافل بھی گھر میں پڑھنا یہ اخلاص پیدا کرنے کا ذریعہ. فرائض کے لیے تو مسجد ہے. چلیے رکوع کے اندر سبحان اللہ و بحمدہ 3 مرتبہ پڑھیں. سبحان اللہ و بحمدہ کتنا آسان جملہ ہے. 3 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ. یہ رکوع کی تسبیح 7 مرتبہ پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ یہ پڑھ لو تو کچھ رکوع لمبا ہو جائے گا کہ نہیں. ارے سبحان اللہ و بحمدہ سب کو آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ سب کو آتا ہے. 3 مرتبہ اس کو پڑھ لو. رکوع میں بھی یہ ہے اور سجدے میں بھی ہے تو سجدہ بھی لمبا ہو جائے گا. دونوں سجدوں میں اس کو 7 مرتبہ سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد
क्या पढ़ोगे? सुभान अल्लाह व बिहम्दी 3 मरतबा। फिर और सुब्हानकल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिक अल्लाहुम्मा गफिरली। सुभानकल्लाहुम्मा, ये तो हम पढ़ते ही है सुभानकल्लाहुम्मा। सुभानकल्लाहुम्मा के बाद में रब्बना का लफ्ज ज्यादा है इसमें। आगे वह भी हम देखा तो वही है जो हम सना में पढ़ते हैं, सुभानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक पढ़ते ही है, बीच में रब्बना है, सिर्फ याद करना आसान हो गया। सुभानकल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिक अल्लाहुम्मा गफिरली, आगे अल्लाहुम्मा गफिरली भी सबको याद है। ऐ रब जी मेरी मग़फ़िरत कर दीजिए, कोई मुश्किल है ये दुआ जो है। इससे पहले सुब्बुहुल कुद्दूस, हाँ, कोई तरतीब नहीं है जो है, आगे पीछे हो कोई हर्ज नहीं, बस ये दुआएं पढ़ने हैं। तो ये दुआ तो आसान है कि नहीं? ये दुआ जो सजदे में भी पढ़नी है, रुकू में भी पढ़नी है ना? सजदे में भी पढ़नी है, रुकू, तो लो सजदा भी लंबा हो गया, रुकू भी लंबा हो गया, क्योंकि आपने 7 मरतबा तो रुकू और सजदे की तस्बीह पढ़ी, इसकी वजह से लंबा हुआ। फिर ये दो दुआएं और पढ़ ली आपने। पहली दुआ जो है वो सुभान अल्लाह व बिहम्दी 3 मरतबा पढ़ा, रुकू में भी, हर एक सजदे में भी, तो लंबा हो गया नहीं? आसान, मैं आसान चीजें मुंतखब करके जो है बताता हूं उम्मत को, मेरे लिए भी आसान है, उनके लिए भी आसान हो। देखो ये कैसा आसान तरीका है, याद हो गई? आज लोग ऐसे बोलते ही नहीं, मुंह हिलाते हैं, जो है मालूम होता है सबका तारीफ होगी। सुब्बुहुल कुद्दूस रब्बुल मलाइकति वर्रूह, ये दुआ ये भी है, सुब्बुहुल कुद्दूस रब्बुल मलाइकति वर्रूह। इसके अल्फाज थोड़े बाद लोगों के लिए नए हैं, उसको याद करना आसान है। सुब्बुहुल कुद्दूस रब्बुल मलाइकति वर्रूह, इसका तर्जुमा क्या? बहुत ज्यादा पाक, हर ऐब से पाक जात, फरिश्तों का भी रब, रब्बुल मलाइकति वर्रूह, जिब्रील अलैहिस्सलाम का भी रब पाक है हर ऐब से और हर तरह की कमी से पाक है। सुब्बूहुन कुद्दूसुन मुबालगे के सिगे है, रब्बुल मलाइकति वर्रूह, फरिश्तों का भी रब और जिब्रील का भी रब। जिब्रील अलैहिस्सलाम कितने बड़े, कितनी बड़ी मखलूक है। असली सूरत पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको देखा 2 मरतबा, 600 बाजू थे उनके, कितने? 600 पर थे, जिससे आदमी ये परिंदा जो उड़ता है तो उनके पर कितने थे? 600। तो उनको असली हालत में देखकर आपको आप बेहोश हो गए, गिर गए, घबरा गए। आसमान और जमीन के बीच में कुर्सी लगाकर बैठे हुए थे कौन? हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम। तो उनको देखा तो इतने आप घबरा गए कि ये वो गारे हिरा में जो आया था वही फरिश्ता मालूम होता है, क्योंकि वहां असली शक्ल में नहीं था, लेकिन जो है उस जो भी शक्ल थी इसकी इससे मिलती जुलती शक्ल है, मालूम होता है कि ये वही फरिश्ता है। समझ गए? जैसे एक फोटो छोटा होता है किसी इंसान का और एक बड़ा होता है, तो वो छोटे को पहले देखा हुआ होता है तो बड़े को देखकर भी आदमी समझता है कि ये उसी का है। इस तरह से समझ गए, हो इसने तो मुझे भेजा था 3 मरतबा, बहुत जोर जोर से भेजा था, ये वही है। तो घबरा गए, इतने घबरा गए कि फिर पहले जैसे घबरा कर घर जाकर के कहा था जम मिलो नहीं, मुझे चादर उड़ाओ, चादर उड़ा कर सो लेट गए, सुकून जब तक नहीं हुआ वहां तक। तो इस वक्त भी ऐसा किया आपने, घर जाकर के फौरन कहा जम मिलो नहीं। बहरहाल ये दरमियान में बहुत दूसरी बातें लंबी आ गई, अल्लाह ताला मुफीद बनावे इसको भी। तो क्या बात चल रही थी? सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह, ये दुआ भी दोनों में पढ़ने की है। लो, अरे सस्ता सौदा हो गया। तो एक दुआ याद कर लो, रुकू में भी उसको पढ़ो, सजदू में भी इसको पढ़ो, सजदा भी लंबा, रुकू भी लंबा हो गया। कितनी आसानी वाली बातें मैं आपको बता रहा हूं। अलग अलग दुआएं बहुत सारी हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू में सजदे में बहुत सारी दुआएं पढ़ते थे, लेकिन मैंने आसान अल्फाज जो मानूस अल्फाज है उम्मत के लिए, उसको छाट करके अपनी किताब में लिखा भी है और उसको पढ़ता हूं, मामूल भी उसको बनाया है।
آپ نے بھی اس کا معمول بنایا ہے، ہمارے ساتھ رہتے ہیں زیادہ تو یہ سن لیتے ہیں مس سے، تو جو ہے یاد کر لیتے ہیں. دعا بتا دیجیے، رکوع کی ایک دعا اور بتا دیجیے. ہاں، رکوع کی ایک دعا میں نے آج ان کو بتائی تھی، وہ دعا اس کتاب میں نہیں لکھی ہے میں نے، تو اس لیے وہ دعا ان کو یاد نہیں ہے، وہ میں سناتا ہوں آپ کو. بیٹھ جائیے. رکوع میں ایک دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھتے تھے، اللہم لک رکعت وبک آمنت وعلیک توکلت. اللہم لک رکعت، اے اللہ میں نے آپ ہی کے لیے رکوع کیا. اللہم لک رکعت، اے اللہ میں نے آپ ہی کے لیے رکوع کیا، یعنی جھکا، آپ ہی کے سامنے جھکا ہو، آپ ہی کو راضی کرنے کے لیے رکوع کیا. اللہم لک رکعت وبک آمنت، اور آپ ہی پر میں ایمان لایا. وبک آمنت ولک اسلمت، اور آپ ہی کا میں فرما بردار ہوا. ولک اسلمت، اور آپ ہی کا میں فرما بردار ہوا، اپنی فرما برداری کا اظہار اقرار. ولک اسلمت. خشع لک سمعی، خشع لک سمعی وبصری ومخی وعزمی وعصبی خشع لک سمعی، میرا کان آپ کے لیے جھکا ہوا ہے. خشع لک سمعی، میرا کان آپ کے لیے جھکا ہوا ہے، آپ کی طرف متوجہ ہے. خشع لک سمعی و بصری، اور میری آنکھ آپ کے سامنے جھکی ہوئی ہے. وہ بصری و مخی، اور میرا گودا، یہ بقرعید کے دن جو نلا ہوتا ہے، نلا اس میں گھی نکلتا ہے نا، اس میں ارے پایا جو ہوتا ہے نا، بڑے جانور کا جو ہے پاڑی کا جو پایا ہوتا ہے اس میں گھی نکلتا ہے نا، اور اس کو کیا کہتے ہیں عربی میں مخ کہتے ہیں. مخ کے معنی گودا. گودا یعنی انسان کے بدن میں اللہ رب العزت نے ہڈیوں کے اندر جو ہے جگہ رکھ کر کے اندر جو گھی بھرا ہے، اس کو گھی کہنا چاہیے ہماری اصطلاح میں، گھی بھرا ہوا ہے، وہ اس کو عربی میں کہتے ہیں مخ اور اردو میں کہتے ہیں گودا. وہ بھی آپ کا فرما بردار ہوا، آپ کے سامنے جھک گیا. ہمارے نبی کی ابدیت کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتے ہم لوگ. تو یہ میرا گودا جو ہے وہ بھی آپ کے سامنے جھکا ہوا ہے، آپ کی فرما برداری میں لگا ہوا ہے. وہ مخی و عزمی، میری ہڈیاں بھی آپ کے سامنے جھکی ہوئی ہے، میری تمام بدن کی ہڈیاں آپ کی فرما بردار بنی ہوئی آپ کے سامنے جھکی ہوئی ہے. وہ مخی و عزمی و عصبی، اور میرے پٹھے بھی، انسان کے بدن میں پٹھے ہوتے ہیں، ایک تو گوشت ہوتا ہے اور ایک ہڈیاں ہوتی ہے، اس کے علاوہ ایک پٹھے بھی ہوتے ہیں جو گلتے نہیں ہیں. کھانا پکاتے ہیں تو گوشت تو گل جاتا ہے لیکن وہ گلتے نہیں ہیں، اور وہ پیلے پیلے ہوتے ہیں اور بہت مضبوط ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں پٹھا. عربی میں اس کو عصب کہتے ہیں. یہ انسان کے بدن کو جکڑ یعنی پکڑ رکھنے کے لیے آزاد. اب یہ ہڈی الگ ہے، یہ ہڈی الگ ہے، اب دونوں کو بیچ میں مذاکرہ اللہ تعالیٰ نے ایسا رکھا ہے تو اس کی وجہ سے وہ ایسا ہوتا ہے. لیکن اس کو اس کے ساتھ پکڑ رکھنے کے لیے وہ پٹھے رکھے اللہ تعالیٰ نے. سب بدن میں پٹھے بھی ایسے پھیلائے ہیں کہ جس کی بنا پر پورے بدن کے کو جو ہے ہڈیوں کو جوڑ کر کے رکھے. وشددنا اسرہم، ہم نے ان کی جوڑوں کو مضبوط بنایا کہ کبھی وہ جوڑ ختم نہیں ہوتا. دو آدمی مل کر کے 5 بند کا بورا ہوتا ہے گیہوں کا، جو ہے گزرت میں بوری، وہ گیہوں کی بوری 5 بند کی ہوتی ہے. 2 آدمی مل کر ہاتھ سے اوپر لے کر کے اٹھا کر چلتے. کبھی کسی کا ہاتھ یہاں سے نکل کر چھوٹ گیا ہو، یہاں سے الگ ہو گیا ہو، ایسا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. کتنے مضبوط اللہ تعالیٰ نے یہ جوڑ بنائے ہیں، یہ پٹھے کیسے مضبوط رکھے ہیں. واہ اللہ تعالیٰ کی شان. اپنی ذات پہ غور کرو. یہ حدیث ہے اپنے خود شناسی اور اپنی پہچان کرا کر کے خدا شناسی تک پہنچا دیتی ہے. اللہ کی پہچان کراتی ہے، اپنے کو پہچان، اپنے ذات کو پہچان کرا کر کے. اپنے کو ہم نے نہیں پہچانا ہے. ہمارے اندر کیا کیا ہمارے رب نے رکھا ہے اس کو ہم نے پہچانا نہیں.
ہماری یہ حدیث ہے، یہ پہچان کراتی ہے اور کہ رب کی معرفت ہم کو دیتی ہے. خیر، رکوع کی دعا تو ہو گئی، اب قوما کی دعا کھڑے ہو کر سنا دیجیے. اللهم ربنا ولك الحمد ملء السماوات اے اللہ تمام تعریفیں آپ ہی کے لیے ہیں. اللہم ربنا، اے اللہ، اے ہمارے رب، تمام تعریفیں آپ ہی کے لیے ہیں. کتنی تعریفیں؟ ملء السماوات والارض، آسمان ایک نہیں ہے، 7 آسمان ہے، 7 آسمانوں کو بھر کر کے، ملء السماوات والارض، اور زمین کو بھر کر کے، اتنی زیادہ تعریفیں آپ کے لیے ہیں. ملء السماوات وملء الارض وملء الارض وملء ما بینہما، اور ان آسمان و زمین کے درمیان جو خلا ہے اس کو بھی بھر کر کے آپ کے لیے تعریفیں ہیں. وملء الشیء وملء ما شئت من شیء بعد، اور اس کے علاوہ بھی، اس کے علاوہ جتنی بھی آپ چاہے اتنی تعریفیں آپ کے لیے ہیں. وملء ما شئت من شیء بعد، اس کے بعد بھی جتنا آپ چاہے ان تمام کو بھر کر کے، عرش کرسی پتہ نہیں کیا کیا اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہوگی، ان سب کو بھر کر کے آپ کے لیے تعریفیں ہیں. یہ دعا، یہ قوما کی دعا ہے. آپ نفل میں پڑھ سکتے ہیں، سنتوں میں پڑھ سکتے ہیں. اہل الثناء والمجد احق، آگے اہل الثناء اہل الثناء والمجد، آپ تعریف کے اہل ہے، بزرگی کے اہل ہے، لائق ہے. آپ ہی کے شایان شان ہے بزرگی بڑائی. اہل الثناء والمجد احق ما قال العبد، بندو نے جو کچھ بھی تعریفیں کی ہے اس کے آپ ہی زیادہ حقدار ہے. احق ما قال العبد وکلنا لک عبد، اور ہم سب کے سب آپ کے بندے ہیں. وکلنا لک عبد، اور ہم سب کے سب آپ کے عبد اور بندے ہیں. لا مانع لما اعطیت، جو کچھ آپ دینا چاہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا. جو بھی چیز آپ دینا چاہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا. لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، ولا معطی لما منعت، اور جس کو آپ روکنا چاہے اس کو کوئی دے نہیں سکتا. ولا معطی لما منعت ولا ينفع الجد ولا ينفع ذا الجد منك الجد، اور مالدار کو اس کی مالداری کام نہیں آتی آپ کے مقابلے میں. ولا ينفع ذا الجد منك الجد، آپ کے مقابلے میں اس مالدار کو اس کی مالداری کام نہیں آ سکتی. دیکھو قارون دنیا کا سب سے بڑا مالدار گزرا ہے، اس کی مالداری اس کو کام آئی؟ اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کے مکان کے ساتھ زمین میں دھسا دیا. یہ ہے، پوری ہو گئی. یہ تو قوما کی دعا ہوئی. تو معلوم ہے قوما بھی لمبا کر سکتے ہیں. اس دعا کو یاد کر کے پڑھو تو قوما لمبا ہو جائے گا. اور اس کے بعد سجدے میں جو ابھی دعائیں پڑھائی بتائی وہی دونوں سجدوں میں پڑھیں گے. اور 1-2 دعائیں اور زیادہ ہے وہ بھی کھڑے ہو کر بتا دو. سجدے میں اور اس کے بعد یا رب اغفر لی 3 مرتبہ پڑھو. ہاں، یا ربی اغفر لی سجدے میں 3 مرتبہ پڑھنی ہے. یہ بھی سب کو آسانی سے یاد ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ یا ربی اغفر لی آسانی سے یاد ہو سکتی ہے. اے میرے رب آپ مجھے میری مغفرت کر دیجئے، اے میرے رب آپ مجھ کو معاف کر دیجئے. 3 مرتبہ پڑھنے سے سجدہ لمبا ہو جائے گا کہ نہیں؟ دونوں سجدوں میں اس کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے. چلو. اللہم اغفر لی ذنبی کلہ، اللہم اغفر لی ذنبی کلہ، اے اللہ میرے تمام گناہوں کو معاف کر دیجئے. دقہ و جلہ، چھوٹے گناہ بھی اور بڑے گناہ بھی. دقہ و جلہ و اولہ و آخرہ، پہلے کے گناہ بھی اور آخر کے گناہ بھی. و علانیتہ و سرہ، سب کے سامنے کھلم کھلا کیے ہوئے گناہ بھی اور چھپ کر کیے ہوئے گناہ بھی، سب کو معاف کر دیجئے. سب قسم کی گناہوں کی مغفرت کی دعا ہو گئی. یہ دونوں سجدوں میں پڑھنے ہیں. اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ و جلہ و اولہ و آخرہ و علانیتہ و سرہ. اس کے بعد والی دعا آپ بتا دیں. اس کے بعد والی دعا، اچھا اس کے بعد اللہم لک سجدت، اللہم لک سجدت. ہاں وہ دعا ہے. ایک دعا ایک اور رہ گئی. اللہم لک سجدت وبک آمنت
ولك أسلمت سجد وجهي للذي خلقه وصوره فأحسن صوره وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين. ایک دعا یہ بھی ہے سجدے کی، اس کا ترجمہ کیا؟ اے اللہ آپ ہی کے لیے میں نے سجدہ کیا. اللہم لک سجدت، اے اللہ آپ ہی کے لیے میں نے سجدہ کیا. ولک اللہم لک سجدت وبک آمنت، اور آپ ہی پر میں ایمان لا. دیکھو ایمان کا بار بار ذکر ہر رکوع میں ہر سجدے میں بار بار. وبک آمنت اللہ کا اسلم تو یہ بھی آتا ہے آپ ہی کا میں فرما بردار ہوا، آپ ہی کے لیے میں سجدے میں گرا ہوں اور آپ ہی پر میں ایمان لایا ہوں. یہ تین جملے اللہم لک سجدت وبک آمنت ولک اسلمت. سجد وجہی میرا چہرہ، میرے چہرے نے سجدہ کیا. میرا وجہ کا ترجمہ کیا؟ چہرہ. میرے چہرے نے سجدہ کیا. للذی خلقہ، اس ذات کے لیے سجدہ کیا جس ذات نے اس کو بنایا ہے. میرے چہرے کو جس ذات نے بنایا ہے اس کے لیے یہ سجدے میں پڑا ہوا ہے. سجد وجہی للذی خلقہ، جس نے اس کو بنایا ہے اس کے لیے یہ میرا چہرہ سجدے میں پڑا ہوا ہے. سجد وجہی للذی خلقہ وصورہ، اور جس نے اس کی صورت بنائی، چہرے کی شکل بنائی، اور فاحسن صورہ، اس کی شکل بہت اچھی بنائی. میرا چہرہ اس نے بہت اچھا بنایا. وصورہ، اس کی شکل بنائی، فاحسن صورہ، اور بہت اچھی شکل بنائی. وشق سمعہ وبصرہ، اور اس نے میرے اندر کان کا سوراخ رکھا. کان شق کے معنی سوراخ بنایا کان کا سننے کے لیے. وشق سمعہ وبصرہ، اور آنکھ کے لیے بھی ایک سوراخ رکھا کہ اس کے ذریعے سے ہم دیکھ سکتے ہیں. وشق سمعہ وبصرہ تبارک اللہ احسن الخالقین. اللہ تعالیٰ کی شان بہت بلند ہے، بہت ہی بابرکت ہے، بہت ہی نفع پہنچانے والی ہے، جو تمام بنانے والوں میں سب سے اچھی ذات ہے. احسن الخالقین. یہ سجدے کی ایک دعا اور ہے. وہ جتنی دعائیں پہلے بتائی اس کے علاوہ تو سجدہ بھی لمبا ہو جائے گا. اب صرف جلسہ رہ گیا. جلسے کی دعا یہ آپ کھڑے ہو کر بتا دیجیے. رب اغفر لی، رب اغفر لی 2 بار. یہ 2 مرتبہ تو ہر نماز میں پڑھنی ہے آپ کو. فرض ہو، سنت ہو، وطر ہو، سب میں پڑھنا چاہیے، تاکہ ہمارا جلسہ جو ہے اس میں تھوڑی دیر بیٹھا رہنا جو واجب ہے، طمانینت اس کو حدیث میں کہا گیا ہے، اطمینان والی صورت پیدا کرنا، یہ واجب ادا ہو جائے اتنا پڑھنے سے. رب اغفر لی، رب اغفر لی. یہ جلسے میں ہر نماز میں آپ کو پڑھنا چاہیے، اور تہجد میں بھی اس کو پڑھنا ہے. اس کے بعد آگے اور لمبی دعا کیا ہے؟ اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی وہدنی وارزقنی واجبرنی وارفعنی. کتنی ساری دعائیں مانگی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف کر دیجیے. اللہم اغفر لی ورحمنی، میرے اوپر رحم فرمائی. معاف کر دینا کافی نہیں ہے. رحم جب تک اللہ تعالیٰ کا نہیں ہوگا وہاں تک جنت نہیں ملے گی. معاف کرنے سے تو اب دوزخ کے عذاب سے بچ گئے، لیکن ابھی جنت کہاں ملے گی؟ اس لیے تو رحمت کی ضرورت ہے. اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی، مجھے عافیت دیجیے، سلامتی دیجیے. دنیا میں سلامتی کا محتاج ہوں، بیماریوں سے صحیح سلامت، ٹینشن سے صحیح سلامتی مجھے عطا فرمائیے. وعافنی وہدنی، مجھے ہدایت دیجیے، صحیح راہ دکھائیے. وہدنی وارزقنی، مجھے روزی دیجیے. روزی کی ہم محتاج ہے. ہمارے نبی نے نماز میں ہی روزی مانگنے کا بھی طریقہ بتا دیا. وارزقنی وجبرنی، میری حالت درست کر دیجیے، میرے اندر جو کمی ہے اس کو دور کر کے ٹھیک کر دیجیے. وجبرنی ورفعنی، مجھے اونچا اٹھائیے، مجھے عزت عطا فرمائیے، مجھے بلند مرتبہ عطا فرمائیے. واہ واہ، کیسی کیسی دعائیں، بہت ساری دعائیں ہیں، لیکن میں نے چھانٹی ہے ایسے مانوس الفاظ والی دعاؤں کو جو امت آسانی سے یاد کر سکتی ہے. یاد کرنا چاہے تو تھوڑا تھوڑا کر کے یاد کر سکتی ہے، مشکل نہیں ہے.
سلام سے پہلے ہاں، اب سلام سے پہلے آپ لوگ جو دعا پڑھتے ہیں اس کے علاوہ ایک دعا اور بھی میں نے اس کتاب میں لکھی ہے، وہ بھی آپ کھڑے ہو کر بتا دیجیے. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. اس دعا کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہم، اے اللہ، انی اعوذ بک، میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں، آپ کی حفاظت چاہتا ہوں قبر کے عذاب سے. اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، سب سے پہلے قبر کا عذاب، دیکھو اسی سے سب سے پہلے واسطہ پڑتا ہے. ومن عذاب النار، اور دوزخ کے عذاب سے. یہ دو بڑے عذاب، قبر کا عذاب اور دوزخ کا عذاب، ان دونوں سے اللہ کی پناہ مانگنا ہم سب کے لیے ضروری ہے. کتنی آسان دعا ہے. اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب النار. تو یاد ہو گئی؟ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحیا والممات، اور زندگی اور موت کی آزمائش سے. زندگی میں آزمائشیں آتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اس میں آدمی فیل ہو جاتا ہے، ناکام ہو جاتا ہے، تو اس سے میری حفاظت فرمائیے. اور مرنے کی آزمائش، مرنے کے بعد قبر میں جو آزمائش ہوتی ہے، امتحان ہوتا ہے، اس میں آدمی جو ہے گھبرا جائے، فرشتوں کو دیکھ کر کے سوال کا جواب نہ دے سکے. یہ ہے جو ہے موت کے بعد کی آزمائش اور فتنہ، اس سے بھی اے اللہ نے آپ کی پناہ مانگی، اس کی بڑی حفاظت فرمائیے. ومن فتنة المحیا والممات ومن فتنة المسیح الدجال، اور دجال کے فتنے سے. یہ بہت بڑا فتنہ، دنیا کا سب سے بڑا فتنہ، ایمان سوز فتنہ ہوگا، اس سے بھی پناہ مانگی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سب چیزیں سکھائی ہیں، ہمیں اس کو یاد کر کے پڑھنے کی نمازوں میں پڑھ کر نمازیں لمبی پڑھنا سیکھو، اور اطمینان سے پڑھنا سیکھو، سمجھ کر کے پڑھنا سیکھو. اور اس کے کیا مطلب کیا ہے، سورہ فاتحہ کا مطلب کیا ہے، تحیات کا ترجمہ کیا ہے، اس کے لیے کتاب میں لایا ہوں. اس کا نام ہے نماز کا آسان ترجمہ. اس کتاب کو چھوٹی سی جیب میں رکھو، ایسی ہے، اس پہ نماز میں جو کچھ بھی ہم پڑھتے ہیں اس سب کا ترجمہ آسان انداز میں کھانے بنا کر کے، لکیریں بنا کر کے، اوپر جو عربی لفظ ہے اس کا نیچے کھانا بنا کر اس کا وہی ترجمہ کیا ہے جو اس کا ہے. تو آدمی کو پتا چلے اس لفظ کا یہ ترجمہ ہے، اس لفظ کا یہ ترجمہ ہے، اور نیچے والا ترجمہ سب ملائے گا تو آسانی سے وہ پورے کا ترجمہ اس کو سمجھ میں آ جائے گا. مثلا ایک مثال دیتا ہوں، سبحان ربی العظیم، تو اس کو 3 خانے میں نے لکھا ہے. سبحان رب کو الگ، اس کا ترجمہ میں پاکی بیان کرتا ہوں نیچے خانے میں. پھر ربی میرے پروردگار کی، العظیم جو بڑی عظمت والا ہے، تو العظیم کا ترجمہ نیچے آ گیا، جو بڑی عظمت والا ہے. یہ صفت ہے کس کی؟ رب کی. تو دیکھو یہ اس طرح سے ہمیں ترجمے لکیریں بنا کر، کھانے بنا کر کے، تاکہ آسانی سے جو عربی پڑھا لکھا نہیں ہے وہ بھی نماز کی میں جو پڑھا جائے اس کا ترجمہ اس کتاب کے ذریعے سے سمجھ کر، یاد کر کے، ذہن میں جمع کر کے نماز کو اپنی جاندار بنا سکتا ہے. نماز میں جو پڑھے اس کو سمجھ کر کے پڑھے، ایسا بن کر سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. بس آج تو بہت زیادہ وقت ہے، 2 سوا بعد آدھا گھنٹہ لگا. سبحان اللہ.